بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدینہ منورہ کی حکومت کو کمزور کرنے کی متعدد کوششیں کی گئیں۔ ان میں بیر معونہ کا دردناک واقعہ بھی شامل ہے۔ یہ واقعہ 4 ہجری میں غزوہ احد کے بعد پیش آیا۔ بنو عامر بنو غطفان کی ایک شاخ ہے۔ یہ لوگ مدینہ کے شمال میں بستے تھے۔ ان کا ایک سردار عامر بن طفیل نہایت متکبر اور خود پسند سردار تھا۔ یہ پورے خطۂ عرب کا بادشاہ بننے کا خواہش مند تھا، لیکن اب اس نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے عرب پر غلبہ اور اقتدار حاصل ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ ایک منصوبے کے تحت مدینہ منورہ آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور کہنے لگا کہ میں آپ کو 3 امور کا اختیار دیتا ہوں۔ نمبر 1، دیہاتی علاقوں پر آپ کی اور شہری علاقوں پر میری حکومت ہوگی۔ نمبر 2، آپ کے بعد میں آپ کا خلیفہ اور جانشین بنوں گا۔ پھر اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو بنو غطفان کے 1000 سرخ اور زرد گھوڑوں اور 1000 اونٹنیوں کے ساتھ آپ سے لڑوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تمام مطالبات مسترد کر دیے۔ کچھ دن گزرے، اسی عامر بن طفیل کا چچا ابو برا عامر بن مالک مدینہ منورہ آتا ہے۔ یہ شخص بڑا بہادر اور شجاع تھا۔ اس کا لقب برچھیوں سے کھیلنے والا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک تحفہ بھی پیش کیا اور عقیدت کا اظہار بھی کیا۔ پر یہ بات مخفی نہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے خیر خواہ اور ہمدرد تھے۔ انہوں نے عامر کو اسلام کی دعوت دی، جو اس نے قبول تو نہ کی مگر اس سے نفرت کا اظہار بھی نہ کیا۔ دوران گفتگو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اگر آپ اپنے کچھ ساتھیوں کو اہل نجد کی طرف بھجوا دیں جو لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں تو مجھے امید ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، مجھے اپنے آدمیوں کے متعلق اہل نجد سے خدشہ ہے۔ ابو برا کہنے لگا، آپ اس کی فکر نہ کریں، میں ان کا حمایتی ہوں، آپ جسے چاہیں اہل نجد کی طرف بھیج دیں۔ ناظرین، بیر معونہ کا واقعہ اسلامی تاریخ کا نہایت اندوہناک واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نہایت حریص تھے۔ آپ کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ تمام لوگ جہنم میں جانے سے بچ جائیں اور راہ راست پر آ جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ 70 صحابہ کرام کو روانہ فرماتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والے اور قاری قرآن تھے۔ یہ قرہ نجد کی طرف روانہ ہوئے تو ان کو بڑی گرم جوشی کے ساتھ الوداع کیا گیا۔ یہ حضرات ابھی راستے میں ہی تھے کہ عامر بن طفیل کو ان کی آمد کا پتہ چل گیا، تو اس نے بنو عامر کو آواز دی کہ ان پر حملہ کر دو۔ وہ کہنے لگے، چونکہ تمہارے چچا ابو برا نے ان کو پناہ دی ہے، اس لیے ہم ان پر حملہ نہیں کریں گے۔ اب اس بدبخت نے بنو سلیم کو حملہ کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ اس قبیلہ کے 100 تیر انداز ان صحابہ کرام کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور بیر معونہ پر ان کو جا لیتے ہیں۔ صحابہ کرام نہتے تھے، یہ جنگ کرنے کے لیے تو گھر سے نہیں نکلے تھے۔ ان بدبختوں نے دھوکے سے ان بہترین اور اخیار صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ ان میں سے صرف ایک صحابی عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ زندہ بچنے میں کامیاب ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس حادثے کی اطلاع ملی تو آپ کو سخت صدمہ ہوا۔ اس صدمے کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 ماہ تک فجر کی نماز میں بنو سلیم پر قنوت نازلہ پڑھتے رہے اور ان مجرموں کے لیے بد دعا فرماتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 ماہ تک مسلسل ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھتے رہے۔ ہر نماز کے آخری رکعت میں جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تو بنو سلیم کے قبائل رال، زکوان وغیرہ کے خلاف بددعا کرتے اور مقتدی اس پر آمین کہتے۔ ناظرین، اس دلخراش واقعہ کو پڑھنے کے بعد ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حالات میں بھی اخلاقی قدروں کی کس عمدگی سے پروان چڑھاتے اور انہیں فروغ دیتے ہیں۔ میں اوپر ذکر کر چکا ہوں کہ ان 70 صحابہ کرام میں سے صرف حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ بچنے میں کامیاب ہوئے۔ جیسے ہی انہیں موقع ملا وہ مدینہ منورہ واپس جانے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھے تو وہاں بنو عامر کے 2 آدمی آ جاتے ہیں۔ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا امان نامہ موجود تھا، جس کا عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ کو علم نہ تھا۔ حضرت عمرو زمری رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھتے ہیں، تم کون ہو اور تمہارا تعلق کس قبیلہ سے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم بنو عامر سے ہیں۔ حضرت عمرو زمری رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اس وقت تو کوئی جواب نہ دیا، مگر جب وہ سو گئے تو حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ ان کے اپنے خیال کے مطابق انہوں نے ان دونوں کو قتل کر کے بنو عامر سے صحابہ کرام کے قتل کا بدلہ لیا تھا۔ عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سارے حادثے اور ان 2 آدمیوں کے قتل کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں بنو عامر کے 2 آدمیوں کو بھی قتل کر آیا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے ان 2 آدمیوں کا ناجائز قتل کیا ہے، وہ ہماری امان میں تھے، تمہیں ان کے قتل کا کوئی حق نہ تھا، لہٰذا میں ان کے ورثاء کو ان کی دیت ضرور ادا کروں گا۔ ناظرین، ذرا غور کیجئے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار و اخلاق کتنا بلند ہے کہ بنو عامر کے ان دونوں آدمیوں کی دیت ادا کر رہے ہیں۔ بلا شبہ ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امان مل چکی تھی۔ عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا علم نہ تھا، اس لیے انہوں نے دونوں کو قتل کر دیا۔ یہ دونوں افراد بلا شبہ بنو عامر میں سے تھے اور اسی قوم نے 70 صحابہ کرام کو شہید کیا تھا۔ مگر دیکھیے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ بنو عامر کے دیگر لوگوں نے کیا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو مجرم نہیں ٹھہرایا اور اس قوم کے دوسرے لوگوں سے بدلہ نہیں لیا۔ یہ ایفائے عہد کی بلند ترین مثال اور اعلیٰ اخلاق کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اقدام قتل کو شہداء کے انتقام کا ایک حصہ قرار دے دیتے، کیونکہ مجرموں اور ظلم و ستم کرنے والوں سے ایسا سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عدل و انصاف تھا، یہ آپ کا اعلیٰ اخلاق تھا کہ آپ نے کسی قوم کے کچھ لوگوں کے ظلم و ستم کو دیگر بے گناہ افراد کے کھاتے میں ڈال کر انہیں مجرم نہیں ٹھہرایا۔ اسلام کی روشن اور اعلیٰ تعلیمات ہی نے مسلمانوں کی اس قدر بلند اخلاق کی طرف رہنمائی کی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس نوعیت کے عفو درگزر اور بدلہ نہ لینے کی مثالیں تاریخ میں بہت کم ہی ملتی ہیں۔